بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نطوی السماء کطی السجل لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. یہ سورہ انبیاء کی آج آخری آیات 103 سے آخر تک 112. تو میں نے جیسا گزشتہ آپ سے کہا تھا کہ اس کے بعد میں ایک بار پوری سورت کا ایک بار ہم لوگ جائزہ لیں گے کہ ہم لوگ کیا سیکھا. مقصود سیکھنا ہے اور سکھانا. جو سیکھ گئے دوسروں تک پہنچائیں جتنی باتیں ذہن میں آ گئی. باتیں چل رہی تھیں قیامت کے دن کی جو گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی اور اس میں جنتی اور جہنمی کا ذکر آیا تھا. تو اسی میں جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ بھئی جو قیامت کے دن کے جو ہنگامے ہوں گے اس کی ان کو آج بھی نہیں لگے گی، حالانکہ ان کے سامنے ہو رہے ہوں گے سارے. اور جو جہنمی ہوں وہ گھبرا رہے ہوں گے بہت زیادہ کی. اسی میں آگے اللہ نے فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر، اتنی جو ہنگامہ ہوگا اتنا بڑا اس سے ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. جو جنتی ہوں گے جنہوں نے تقوی پر زندگی گزاری ہوگی. وتتلقاهم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اور فرشتے جو ہے ایک طرح سے ان کو ویلکم کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. جن لوگوں نے جھٹلایا ان کا انجام تم نے دیکھ لیا، اور جن لوگوں نے اس کو سچ مان کے اور اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری، اس سے مراد اللہ سے ڈر کے یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے دائرے کے اندر زندگی گزاری. کوئی گناہ سامنے ہے اور اس ڈر سے انسان بچ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں پکڑے گا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. تو زندگی گزاری ہے تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی غم اس دن نہیں ہوگا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف غم نہیں ہوگا اس دن. یہاں بھی حزن کا لفظ لا یحزنون. اور اس دن ملائکہ جو ہے ان کو ویلکم کریں گے اور کہیں گے کہ لو یہی وہ دن تھا جس کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ دن آج آ گیا. اس کے بعد یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. آسمان کے بارے میں قرآن میں بہت جگہ ذکر آیا ہے. کہیں ہے کہ بھائی آسمان جو ہے پھٹ جائے گا، یہ سامنے سے ختم ہو جائے گا. کہیں کہا گیا فتحت السماء فکانت ابواب، آسمان جو ہے کھول دیا جائے گا، وہ دروازے ہو جائیں گے. پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اوپر میں جو اللہ تعالیٰ کی کارگزاری ہے اس کے لیے یہ ایک پردہ ہے جو دے دیا گیا ہے. یہ آسمان جس کے آگے میری نظریں نہیں جا سکتی، یہ کھول دیا جائے تاکہ انسان اس دن سب کچھ دیکھ لے. ہمیں تو غیب پر ایمان لانے کو کہا گیا ہے. یہاں اس میں ایک عجیب انداز میں کہا گیا کہ اس دن آسمان کو ایسا لپیٹ دیا جائے گا جیسے کاغذ لپیٹ کے ہم لوگ رکھ دیتے ہیں کیلنڈر، ایسے لپیٹ دیا جائے گا. قطعی سجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ، اور جیسے ہم نے دنیا کو پہلے دن پیدا کیا تھا ہم اسی میں لوٹا دیں گے اس دن. وعدن علینا، یہ میرا وعدہ ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے
انا کننا فاعلین، اور یہ ہم کرنے ہی والے ہیں اور ایسا ہی ہونا ہے. یعنی قیامت کا آنا ہے، قیامت کا منظر سامنے ہے، آسمان کھول دیے جائیں گے. قیامت کے منظر پر قرآن میں بہت سی صورتیں ہیں، خصوصاً پارہ میں. یہ آسمان، یہ پلورل ورڈ یوز کیا ہے اس میں؟ آسمان، سما. تو سات آسمان. ہاں کہیں سماوات بھی استعمال کیا گیا ہے، یہاں صرف سما ہے. تو ہم ایسا کرنے والے ہیں. تو اصل اس کی حقیقت کیا ہوگی؟ دیکھیے جیسا کہ ہم نے بتایا، ہم لوگ نہیں جان سکتے، کیونکہ ہم تو اسی کی حقیقت جانتے ہیں جو میرے سامنے سے گزرا، نہیں جانتے. یہ انسان کے فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ ایسا ہوگا، کھل جائے گا معاملہ. اور قرآن میں بہت جگہ اس کا ذکر آیا ہے قیامت کا منظر کا، جیسا میں کہہ رہا تھا. سورہ انفطار ہے، سورہ انشقاق ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آج کے دن قیامت کا منظر دیکھنا چاہے تو سورہ انشقاق کا سورہ انفطار پڑھ لے. وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. یہ ایک عجیب انداز ہے، یہ آخر پارہ میں ہے. تو اس پر ایک کتاب بھی ہے سید قطب شہید کی مناظر قیامت، عربی میں ہے لیکن اردو ترجمہ ہو چکا ہے. کوئی چاہے پڑھ لے، سارا انہوں نے جمع کر دیا ایک ساتھ قرآن کی ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ. اور دیکھو زبور میں ہم نے لکھ دیا تھا، من بعد ذکر، نصیحت کرنے کے بعد، کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے. اس سے مراد یہاں کی زمین نہ لے لیجیے، وہ زمین جو آخرت کے بعد، یعنی اس کی وراثت میں. یہاں تو زمین کے وارث تو فرعون بھی ہوئے، نمرود بھی ہوئے، آج مودی بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، کل چورے، وہ تو ہوتے ہی رہیں گے. زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے، جو صالح ہوں گے ان کو دیا جائے گا. اس پر کچھ لوگوں نے اسی زمین کو لیا ہے اور اس میں پھر قرآن نے تبدیلی شروع کر دیا، چونکہ مانی تو بیٹھ نہیں رہا ہے. اگر کوئی سوال کرتے اس زمین کو لے کر تو کوئی سوال کر سکتا ہے. تو فرعون اور نمرود کے صالح لوگوں میں سے تھا جن کے بارے میں قرآن اتنی وعید بیان کر رہا ہے. تو اس میں 10 طرح کی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں، وہ سب غلط ہے. اس سلسلے میں ایک آیت ہے جو میں آپ کو سنا دوں. یہ بالکل واضح کر دیتی ہے کہ یہ جنت میں جب جو لوگ جنتی ہوں گے ان کے لیے جو زمین ہے وہ دی جائے گی ان کی وراثت میں. یہ قرآن میں سورہ زمر کی ہے، آیت نمبر 73-74. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. اور وہ مطلب وہ وقت جب وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری ہے، اپنے رب سے ڈر کے، ان کو گروہ در گروہ جنت کی طرف بھیجا جائے گا. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس پر پہنچیں گے جنت کے پاس، فتحت ابوابہا، تو دروازہ کھلا ہوا پائیں گے جنت کا. وقال لهم خزنتها، تو وہاں جو کارندے ہوں گے جنت کے وہ کہیں گے ان سے سلام علیکم، سلامتی ہو تم لوگوں پر، کہ تم فادخلوها خالدین، اب ہمیشہ ہمیش کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ. یہ ذکر جنت کا کیا گیا. اس کے بعد کہا وقال، اب یہ جنتی کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمدللہ، کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی صدقنا وعدہ، جس نے ہم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا. سچا وعدہ، سچا تھا اللہ نے. وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا. دیکھیے جنت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس لیے میں نے اس کو کوٹ کیا. اور ہمیں جنت کا وارث بنا دیا، زمین کا وارث بنا دیا. نَتَبَعُّ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کہ اب جہاں چاہیں ہم یہاں رہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کتنا بہترین اجر ہے ایسے عمل کرنے والوں. اس آیت سے بالکل واضح ہو گیا کہ جو کہا گیا کہ ہم زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے، تو یہ وہ صالح ہیں جو جنت میں ان کو زمین دی جائے. اب حدیثوں میں اس کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا کہ جو سب سے چھوٹا ہوگا یہ دنیا سے بہت بڑی ہوگی. اللہ بہتر جانتا ہے اس کی کیا حقیقت. اس کو لٹرل میننگ میں نہیں لینا چاہیے. کثرت کو بیان کرنے کے لیے بہت سی چیزیں. اب جب ہم کی جو کہتے ہیں کہ 72 قسم کی چیزوں کو دکھا دیا اس نے، تو گن کے کوئی 72 تھوڑی دکھاتا ہے. میرے کہنے کا مطلب بہت طرح کی چیزیں دکھا دی. یہی کثرت کے لیے سب استعمال کیا جاتا ہے. تو
یہ آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 73-74 میں نے پڑھ کے بتایا تاکہ اس میں بالکل واضح ہو جائے کہ یہ جو قرآن میں یہ کہا گیا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ زمین کے وارث جو ہوں گے ہمارے صالح بندے ہوں گے، جو اللہ سے ڈر کے اللہ ان زندگی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے زمین کا وارث دے دے گا۔ ان فی ھذا لبلاغ، اس میں ایسے لوگوں کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت کچھ ہے سمجھنے کے لیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا۔ یہ آیت بہت مشہور ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام دنیا کے لیے رحمت بنا۔ اس کے معنی کو سمجھ لیجئے، کیا حقیقت ہے اس کی۔ جیسے اللہ کی رحمت اس پوری کائنات میں قرآن میں ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت جو ہے یہ تمام چیزوں پر چھائی ہوئی ہے۔ اس کو عام معنی میں نہیں لیجیے گا، بڑا فلسفیانہ سبجیکٹ ہے یہ۔ یعنی ہر جگہ جتنی بھی نافرمانیاں ہوتی ہیں، ہم نے پوری دنیا کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ ایک بڑی حد تک ہمارے ہر غلطی کو، ہر چوٹ کو، ہر پریشانی کو، ہر نافرمانی کو اللہ برداشت کرتے رہتا ہے اور ہمیں چھوٹ دیتے رہتا ہے۔ یہ میری رحمت ہے۔ یہاں تک کہ جسم میں کوئی زخم لگ جائے تو اس کا بھی طریقہ یہ رکھا کہ آپ سے آپ وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، ورنہ انسان کے بس کی نہیں ہے سکھا دینا، ہے نا۔ یعنی یہ چیزیں جو ہے کریکشن آپ میں آپ ہوتی رہتی۔ تو اسی رحمت کا ظہور اللہ نے کہ انسان صحیح راستہ پکڑ لے اور غلط راستے سے بچ جائے، آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن یہاں یاد رکھیے گا کہ تمام نبی رحمت ہی تھے، لیکن تمام انبیاء کو کسی ایک قوم کی طرف بھیجا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا، پھر بنی اسرائیل کی نجات کے لیے جاؤ۔ شعیب علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا کہ جاؤ بھائی یہاں یہ الٹا وہ تول میں بہت غلطی کرتے ہیں ان لوگوں کو۔ اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، سب کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا اور قوم نے نہیں مانا تو وہ نابود کر دی گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یہی ایک نبی، واحد نبی ہیں جن کو دو اعزاز ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ تمام دنیا کے لیے نبی بن کے آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ایک تو یہ عالم ہے، دوسرے عالم کے لیے کیسے رحمت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم سمجھ لیجیے۔ تمام دنیا کے لیے، ایک عالم نہیں ہے۔ جیسے کہا کہ رب العالمین ہے تو ادھر رسول کو کہا رحمت للعالمین، تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جو دین آپ کے ذریعہ مجھ تک بنایا، بھیجا، اس کو اس طریقے سے بھیجا کہ پہلے جو اللہ نے کتابیں بھیجی اس میں لوگوں نے تحریف کر دیا، اس کو ایسا بنا دیا، سیل کر دیا، اس میں تحریف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوما فل اسٹاپ کے ساتھ جو اس وقت جس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہی ہم تک پہنچی ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے۔ یہ بات پہنچ گئی۔ رحمت کا تصور قرآن میں یہی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہمیں پال نہیں رہا ہے، اس کی ربوبیت کہتے ہیں پالنے کو، پرورش نہیں کر رہا ہے۔ ہمیں پرورش کرنے کے لیے کن چیز کی، کچھ دو روٹی کھانے کی ضرورت ہوتی، جسم چھپانے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جھوپڑی کی ضرورت ہو جاتی، نہیں، صرف اتنا نہیں ہے۔ وہ پال رہا ہے، بڑی ناز و نعمت کے ساتھ پال رہا ہے۔ کھانے کے لیے ایک چیز پیدا نہیں کیا ہے، زندہ رہنے کے لیے ایک ہی چیز ضروری تھی، کافی ہوگی بات ختم نہیں۔ میرے بندے تمہیں جو کھانا ہے کھاؤ، اتنے طرح کے سینکڑوں طرح کے پھل ہم نے دے دیے، کھاؤ۔ اناج اتنے دے دیے، جس طریقے کا جو چاہے کھاؤ۔ جانور اتنے پیدا کر دیے کھانے کے لیے، لو تم کھاؤ جتنا کھانا ہے۔ اگر نافرمانی ہو گئی تو اللہ نے کہا کہ جس وقت تم میرے پاس آ جاؤ میرا دروازہ کھلا ہوا پاؤ گے، میری رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔
معافی مانگ لو، ندامت کے ساتھ آ جاؤ، ہم معاف کرنے بیٹھے ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن کب؟ دو کنڈیشن ہیں معاف کرنے کی۔ پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے ہم رجوع کریں کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، تو معاف کر دے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم انسان ہیں، شیطان غالب آ گیا میرے اوپر، ہم مغلوب ہو گئے، معاف کر دے۔ دوسری بات، نزاع کے وقت سے پہلے کر دے، اس لیے کہ اس وقت کی توبہ قبول نہیں، اور نزاع کا وقت کب آ جائے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے جتنا جلدی موقع ملتا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے، بلکہ ہر وقت ہر لمحہ، استغفار کیا ہے؟ توبہ ہی ہے، اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کی کثرت کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے، ہم تو گناہ گار ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہے اس کی رحمت۔ ہم غلطی کرتے ہیں، ایک شخص غلطی تو دور کی بات ہے جناب، شرک کرتا ہے، اور جب گھر پہنچتا ہے تو اس کے پاس اچھے اچھے کھانے موجود ہوتے ہیں، کس کی رحمت ہے؟ اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کے ساتھ شریک کرتا ہے، اس سے بڑا ظلم اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے باوجود جب وہ گھر آتا ہے تو اس کے زندگی کے جو ضروریات ہیں وہ پورے تعیش کے ساتھ پورے ہو رہے ہیں۔ یہ کس کی رحمت ہے؟ سوچنا چاہیے۔ یہ رحمت کا ایک ذکر آگے بھی آ رہا ہے جو میں بتاؤں گا ابھی۔ تو وما ارسلناک، نے وہ دین ایسا بھیجا ہے، یہ نبی خود اپنے آپ میں رحمت ہے، یہ میری رحمت کا ہی ظہور ہے۔ جیسے ایک پھل میری رحمت کا ظہور ہے، ویسے یہ نبی بھی میری رحمت کے ظہور ہے، میری رحمت ہے جو نبی کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ ہم نے بھیجا نبی کو تاکہ، قرآن میں کہا گیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امی کہا، ان پڑھ، ہمیں کیا پتا راستہ کیا تھا، رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، یہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّیہم، اس کے ذریعہ انسان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ مطلب ہوتا ہے اس کو غلطی سے پاک کرنا، گندگی کو دھو کے پاک کر لینے کو تزکیہ کرتے ہیں، چاہے وہ دماغ کی گندگی ہو، ذہن کی گندگی ہو، فکر کی گندگی ہو، عمل کی گندگی ہو، جسم کی گندگی ہو، ساری گندگی سب تزکیہ میں آتا ہے، بلکہ پورے اس کا مفہوم ہی دین کا تزکیہ ہے۔ پاک کر لو اپنے کو، اپنے جسم کو پاک کرو، اپنے دماغ کو پاک کرو، اپنے دل کے وسوسے کو پاک کرو، اپنے فکر کو پاک کرو، اپنے کپڑے کو پاک رکھو، ہر چیز کو پاک رکھو۔ تزکیہ اسی کو کہتے ہیں، وَيُزَكِّیہم، یہ پہلا کام ہے قرآن کا۔ اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کتاب کی وہ تعلیم دیتا ہے، وہ سمجھاتا ہے۔ یہ سب ایک اس سے آگے بڑھا، جیسے ایک بچہ پڑھتا ہے کوئی کتاب شروع سے، تو شروع کا قاعدہ پڑھتا ہے، تو ایک اردو مان لیا یا عربی سیکھ رہا ہے تو پڑھنے تک وہ سیکھ لیا، نہیں، اور آگے بھی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس کے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اللہ کی رحمت ہے جو اس نے بھیجا، اللہ کا احسان ہے جو اس نے بھیجا۔ تو مکے والے کبھی آتے تھے اور کہتے تھے، احسان جتاتے تھے نبی پر کہ ارے ہم تم پر ایمان لے آئے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ بڑا احسان کر دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کو کہہ دو، اس سورہ حجرات کے آخر میں ہے، آیت کا مطلب یاد نہیں آ رہا ہے، کہ کہہ دو کہ اللہ تم پر احسان جتاتا ہے، تمہارے پاس رسول بھیجا اور کتاب بھیجی، تم اللہ پر، میرے رسول پر تم احسان جتا رہے ہو کہ ایمان لے آئے ہیں، لگتا ہے رسول پر بڑا احسان کر دیا، رسول اسی لیے آئے ہیں کہ تم صحیح راستہ پکڑ لو۔ یہ مطلب ایک سطحی بات ہم بتا رہے ہیں، بہت رحمت کا چیپٹر بہت ہے، اور میرے خیال میں 50 پیج میں مولانا آزاد نے اپنی تفسیر میں الرحمن الرحیم پر لگایا 50 پیج، رحمت چیز کیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمام لوگوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ قل، ان لوگوں سے کہہ دیجیے، انما یوحا الیہ،
انما الہکم الہ واحد، میرے اوپر جو وحی نازل کی جاتی ہے اس کی سب سے پہلی تعلیم ہی یہی ہے کہ تمہارا رب، تمہارا الہ، تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، یعنی عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ عبادت سے مراد، چونکہ ہمارے لینگویج میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہوتا ہے، اس کو یہ مراسم عبادت ہے۔ عبادت کے کچھ طریقے بتا دیے گئے ہیں، ورنہ عبادت کہتے ہیں کسی کی بندگی میں داخل ہو جانے کو، پوری زندگی عبادت ہے۔ ہنس رہے ہیں وہ بھی عبادت، بولتے ہیں وہ بھی عبادت، شادی بیاہ کرتے ہیں وہ بھی عبادت، کھاتے پیتے ہیں وہ بھی عبادت، ہر چیز عبادت ہے جس سے اسلام کا قانون وائلیٹ نہیں ہو رہا ہو، بس ہر چیز وہ عبادت ہے، ہم اللہ کی بندگی میں۔ تو کہہ دو کہ وہ تو ایک ہی ہے، میں نے اس نے قانون ہی ایک بنایا، اسی قانون کے اندر میں ہو تم۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم سر جھکاتے ہو اس تعلیم کے آگے؟ یہ سوال پوچھا ہے آخر میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اے نبی اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں اس سے، آپ کی باتوں سے، فَقُلْ، تو ان سے کہہ دیجئے، آذَنْتُكُمْ عَلَى السَّوَاءِ، ہم نے تو علی الاعلان باتیں بتا دیا ہے، تمہیں ڈرا دیا ہے، ساری باتیں بتا دیا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي اقریب ام بعید ما توعدون، مجھے نہیں پتا کہ جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا بعید، یعنی قیامت یا اللہ کا عذاب۔ یہ جو میں نے کہا اوپر میں رحمت للعالمین، اللہ کی رحمت کو یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ بھائی عذاب آ جائے گا، نبی کو جھٹلا رہے ہیں، نبی کو تکلیف دے رہے ہیں، ان پر قاتلانہ حملہ کر رہے ہیں، اور اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب نعوذ باللہ بکواس بات ہے، یہ سب نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے تمہیں ایک موقع دیا ہے ایک وقت تک کہ رجوع کر لو، لوٹ آؤ، یہ رحمت، لوٹ آؤ، اب بھی لوٹ آؤ، لأجل مسمى، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک مقررہ وقت ہے، وہ حد ہے، اور جب وہ اجل آ جائے گی، قرآن کہتا ہے وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی اجل آ جائے گی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو پھر ایک لمحہ کے لیے بھی بات آگے نہ پیچھے کچھ نہیں ہوگی، پھر معاملہ صاف ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، اللہ کے نبی سے کہا کہ کہہ دو کہ ہمیں نہیں پتا کہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا بعید، یہ تو اللہ بہتر جانتا۔ اس سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کو نہیں۔ نبی نے صاف صاف کہہ دیا، کہہ دو کہ مجھے نہیں پتا کب آئے گا، اللہ بہتر جانتا۔ یہ تو صرف اللہ ہی ہے، انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، جو تم بولتے ہو کھل کے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو چھپا کے بولتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، وہ تو صرف اللہ کو معلوم ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو موقع دیا جا رہا ہے تم کو، یعنی اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے ایک وقت تک، کہیں ایسا نہیں کسی آزمائش میں تم فیل ہو جاؤ، یہ تو آزمائش ہے اللہ کی، چلو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیا، قالا رب احکم بالحق، اے رب اب حق کے مطابق فیصلہ کر دے، اور کہہ دیا وربنا الرحمن المستعان، ہمارا رب تو وہ رحمان ہے اور وہ مستعان ہے، یعنی جس سے مستعان اس کو کہتے ہیں جس سے مدد چاہا جائے، وہی مجھے میری مدد کرنے والا ہے، علی ما تصفون، میرے خلاف جو لوگ یہ باتیں بنا رہے ہیں، طرح طرح کی سازشیں جو چل رہی تھی اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ یہاں پر بات ختم ہو گئی، پوری صورت کا ایک احاطہ کیا جائے۔ دیکھیے 4 باتیں اس میں بڑی اہم نکل کے آتی ہیں، ایسے تو ساری بات تفصیل سے آ گئی۔ سب سے پہلی آیت دیکھ لیجئے، بالکل ایک ہلا دینے والی آیت ہے، اقترب للناس حسابہم، یہاں سے شروع ہوئی، وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے، اور وہ ہیں کہ غفلت میں بے توجہی سے اپنا منہ موڑے ہوئے ہیں، صبح اٹھے، نہایا دھویا جی، ناشتہ کیا، چلے گئے کام پر،
दिन भर अपना जो करना है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो करते रहे, शाम में आए खाया पिया सो गए। इसको ज़िंदगी 99 का 100 बना के चक्कर में, 100 का 1000 बनाने के चक्कर में यही पर ज़िंदगी गुजर गई। ये वो चीज़ है जिसको तकासुर कहता है कुरान, और ये कभी मोहलत नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। कब मोहलत देगा? हत्ता ज़ुरतमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्र में पहुँच जाओगे, ये नहीं छोड़ेगा। ये जो चौंकाने वाली बात कुरान ने किया है कि वो करीब आ लगी ये चीज़ें, मतलब अल्लाह के फैसले का वक्त, हिसाब का वक्त इंसान के करीब आ लगा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस आती है जो मैंने उस वक्त ही बताया था, 2 उंगली उठा के कहा कि मेरे और क़यामत के दरमियान, मैं और क़यामत ऐसे हैं, मेरे बाद अब क़यामत ही है, कोई नबी नहीं, क़यामत ही आई। तो लेकिन जब भी इनके पास कोई नई बात, कोई नई जिक्र आती है तो उसको खेल तमाशे में उड़ा देते, ऐसे समझ लीजिए, इल्लस्तमिउ हो वहुम यलअबून, इसको खेल तमाशे में उड़ा देते हैं। और कीजिएगा, ये सिर्फ कुफार मक्का के लिए बात नहीं कही जा रही है, ये हम सब के लिए कही जा रही है। अल्लाह की बातें सामने आती हैं, हर वो चीज़ खेल तमाशा है जो हम सुने और उसके बाद दामन झाड़ के उठ जाए। ठीक है, सुन लिया, बहुत हुआ तो दिमाग में ये बात आया कि एक बरकत हासिल कर लिया और चले गए। कहीं मस्जिद में तकरीर सुन लिया, कहीं मौलाना का कहीं वाज सुन लिया, कहीं किसी का बयान सुन लिया, कहीं अपने मोबाइल में मौलाना की तकरीर सुन लिया, कहीं तफसीर सुन लिया, और उसको सुन के दामन झाड़ के उठ गए, कोई असर नहीं लिया कि उसका असर क्या होगा। तो कहा कि ये वो लोग हैं जो सुनते तो हैं मगर बस ऐसे ही बेतवज्जोही से, ठीक है सुन लिया, अच्छी बात है, थोड़ी अच्छा लगा, थोड़ी बरकत की बात है, कोई कुछ कभी मौलाना की तारीफ भी होगी, क्या है बात, लेकिन मेरे ऊपर कोई असर नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी बदलें। वजह उसकी ये होती है कि दिल हमारे जो हैं उस पर जंग लगा हुआ, इस जंग को धोने की ज़रूरत है। जो ये जंग धोने के लिए जो डिटर्जेंट है उसका नाम है इस्तिग़फ़ार। कसरत से इस्तिग़फ़ार करना, ख़ुसूसन तहज्जुद के वक्त रो रो के अल्लाह हमारे दिल को ऐसा बना दे कि ये बातें उतर जाएं मेरे अंदर, वरना वही बात होगी कि जो सूरह हुजरात में कहा गया, जब आते थे गांव देहात के लोग ईमान ले आते थे और अपने एहसान भी जताते थे, तो कुरान में सूरह हुजरात में कहा गया वक़ालतिल अराबु आमन्ना, ये आते हैं गांव देहात के लोग और कहते हैं कि हम ईमान ले आए। और कीजिएगा, आके नबी के पास एक शख्स कहता है कि हम ईमान ले आए, अल्लाह ताला क्या कहता, कुल ऐ नबी कह दो लम तुमिनु, तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए हो, वलाकिन कुलू असलमना, कहो कि अभी तो तुमने सिर्फ सरेंडर किया है अल्लाह के, ईमान कहाँ लाए, और अभी वो ईमान तुम्हारे दिलों में नहीं उतरा है। उसके बाद ये आयत आ रही। अब गौर कीजिए, ईमान जब तक यहाँ नहीं उतरता है तब तक कोई बात नहीं बनती है ना। खाना हलक से नीचे न उतरे तो पेट नहीं भरेगा ना, वैसे ये बात अगर दिल में नहीं उतरती है, ये यलअबून में बहुत सी बातें हमने तब उस वक्त भी समझाया था कि हम पढ़ते हैं और मेरे ऊपर कोई असरात इसके नहीं होते हैं, या निकलने के बाद थोड़ी देर के बाद ये ज़ायल हो जाते हैं। तो जानना चाहिए कि मेरे दिल के ऊपर जंग है, और अल्लाह से तौबा करना, इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ करना, अगर आखिरत का खौफ है, इसलिए कि पहले कह दिया है कि इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुरिदून, हिसाब का वक्त करीबा लगा है और इनको देखो कि ये गफलत ने बेतवज्जोही से, ऐसा मतलब ये है कि सैलाब ये सामने आ गया है, कोई बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि सैलाब अभी 2 मिनट में हमके उड़ा देगा, नहीं समझने, बस एक मिसाल मैंने दिया, ऐसे समझ लें, बिल्कुल करीब आ लगा है। अल्लाह ताला इन सब चीज़ों को हमारे दिल में उतारे। दूसरी चीज़ इसमें है कि लोगों ने ये समझ लिया है कि ज़िंदगी, ये आपको आइए कि ये दुनिया एक खेल है, इस पर भी तफसीली बात आई थी, दूसरा मजमून इस पर आया। तो कुरान ने बार बार जिक्र किया है कि सोचो ज़रा सा, तो खेल ऐसा ही होता है कि आपसे आप दुनिया हो गई,
ہر چیز جس کی تمہیں ضرورت ہے، چاہے وہ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تمہاری جنسی خواہشات ہوتی ہیں، ہر چیز کے لیے ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے، ہر چیز تمہیں پیدا کر کے دے رہے ہیں کھانے کے لیے، اتنی ناز و نعمت سے، ہر چاہے سورج کی روشنی ہو، چاہے ہوا ہو، چاہے پانی ہو، بار بار اللہ تعالیٰ احساس دلاتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، کہو کہ صبح اٹھو تم اور ایسا ہو کہ پانی کہیں نہ ملے، کون لا دے گا تم کو پانی؟ کون ہے جو تم کو رزق دے دے گا اگر وہ رزق نہ دے، تم سے رزق چھین لے؟ ان امسک رزقا. لیکن بات لوگوں کو سمجھتے نہیں اس کو کہ اگر ایسا ہے، اگر ہر چیز کا ایک مقصد ہے تو ایسا کیوں سمجھتے ہو کہ اے اشرف مخلوق تمہارا کوئی مقصد نہیں؟ اور اگر مقصد ہے تو ایک دن ایسا ہوگا جو پوچھا جائے گا کہ وہ مقصد تم نے پورا کیا یا نہیں. اللہ کا عدل اس سے بہت اوپر ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی سزا اور ایک ہی ہو، جزا ایک ہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ظالم بھی مر جائے کھا پی کے، مظلوم بھی مر جائے کھا پی کے، پھر تو دنیا واقعی ایک کھلنڈرے کا کھیل ہو گیا، کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ مت سمجھو، حساب کا دن آ جائے گا. تیسری بات، انبیاء کے بہت سارے انبیاء کا نام لے کے ان کے قصے نہیں، ان کے ایک پارٹ بیان کیا. سب میں یہی کہا کہ سارے انبیاء آئے یہی ایک ہی دین لے کے آئے کہ ایک اللہ کی عبادت. تمام انبیاء کے، بہت سے انبیاء کا یا ذکر آیا تھا قرآن میں ہے اور دوسری جگہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ان کو اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں حنفاء، یکسو ہو کر، دنیا میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر کے. یکسو ہو کر کا مطلب ہے کوئی کہے کہ بھائی اللہ کو تو ہم نے مانتے ہی ہیں مگر ساتھ میں اور بھی لوگ ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، دین کو اس کے لیے خالص کر دو، اس میں ایک اور کوئی چیز نہیں آئے گی. حنفاء، یکسو ہو کر، ایک طرف ہو کر. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَ، یہی وہ دین ہے جو قائم رہے. یہی تمام انبیاء کا دین رہا. اسے توحید پر دلائل آئے. اور تیسری اور آخری بات میں یہ بات آئی کہ قیامت کا منظر، یہ قرآن کا عام انداز ہے کہ نہیں مانو گے تو دیکھ لو یہ منظر ہے جو سامنے آئے گا، یہ حالات جنتیوں کے ہوں گے، یہ حالات جہنمیوں کے ہوں گے، اور باقی فیصلہ تمہارا ہے، جو چاہو کر لو. ہم نے تو اختیار دے دیا ہے. سورہ دہر میں اللہ نے بالکل واضح فرما دیا، اور اسی لیے ہماری پرسش ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر وہ وقت نہیں گزرا، ایسا زمانہ نہیں آیا کہ جب کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں، جب انسان باپ کے صلب میں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے انسان کو بنایا مخلوط نطفے سے، مرد اور عورت کے. نبتلی ہے اور کی جگہ تاکہ اسے ہم آزمائیں. وجعلناہ سمیعا بصیرا، اسی لیے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یہ تو ہم نے آزمائش کے لیے تم کو پیدا کر دیا ہے، جبکہ تمہاری کوئی وقت ہی نہیں جو تم تھے کیا. انسان خود اپنی تخلیق پہ غور کر لے کہ وہ کیسے پیدا ہوا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انا ہدیناہ السبیل، اب ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا، رسول بھیج کے، کتاب بھیج کے. اما شاکر و اما کفور، اب تم شکر گزار بنو چاہے نا شکرے بنو، یہ اختیار ہے تمہارا، اسی کی آزمائش ہے. باقی تو قیامت آنی ہے، موت آنی ہے، اس کے بعد فیصلہ ہو جائے. یہی حقیقت ہے زندگی کی. ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ زندگی کی جو حقیقت یہ بتایا ہے، ہم دنیا میں لگے ہیں، اس قدر لگے ہوئے ہیں کہ ہم اس کے علاوہ کچھ زندگی کا میرا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. 2 کا 4، 4 کا 6,000، 2,000، 10,000، لاکھ، کروڑ، ارب، اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں. اللہ تعالیٰ نے نہ کمانے کو منع کیا، لیکن زندگی گزارنے کے لیے مقصد حیات نہیں ہے میرا. کہ ٹھیک ہے، زندگی گزارنے کے لیے جو اللہ دیتا ہے حلال طریقے سے بہت کافی ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، سب سیکھتے سکھاتے ہیں، ہمارے دل میں اتار دے. یہ وہ خشیت ہے جو دل میں اتار دے، تاکہ زندگی جو میری ہو جائے وہ آخرت رخی ہو جائے، آخرت اورینٹڈ لائف ہو جائے کہ بھائی اصلاً میری لائف تو آخرت کی ہے، باقی تو دنیا کے تماشے ہیں، کل کو ہم چلے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.